انجیل مقدس بمطابق مقدس متی اس کا 16 باب 13 سے 20 آیت۔ جب یسوع کیسریا فلپی کے علاقے میں آیا تو اس نے اپنے شاگردوں سے یہ پوچھا کہ لوگ ابن انسان کو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بعض یوحنا اصطباغی کہتے ہیں، بعض الیاس، بعض ارمیا یا انبیاء میں سے کوئی۔ اس نے ان سے کہا، مگر تم مجھے کیا کہتے ہو؟ شمعون پطرس نے جواب میں کہا کہ تو المسیح ہے، زندہ خدا کا بیٹا۔ تو یسوع نے جواب میں اس سے کہا، مبارک ہے تو شمعون بر-یونا، کیونکہ یہ بات جسم اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے۔ اور میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تو کیفا ہے، اور میں اس کیفا پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، اور عالم افضل کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ اور میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا، اور جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھا رہے گا، اور جو کچھ تو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھلا رہے گا۔ تب اس نے اپنے شاگردوں کو حکم دیا کہ کسی کو نہ بتانا کہ میں المسیح ہوں۔ انجیل مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ آج لتوریائی سال کا 21واں اتوار ہے، 27 اگست۔ آج کی پہلی تلاوت میں خدا اشعیاء نبی کے صحیفے کے ذریعے سے ہمیں بتاتے ہیں کہ شبنا کو تنبیہ کر، کیونکہ وہ بہت مغرور ہو گیا ہے، وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، اور اس نے یہ ٹھان رکھی ہے کہ وہ کھائے پیے اور خوشی منائے اور خداوند کے گھر کے سامنے اپنے لیے بڑی طاقتور مضبوط قبر بنائے۔ تو خدا اسے کہتا ہے، شبنا کو کہتا ہے کہ اس روز میں اپنے بندے علی یاکیم بن ہلکیہ کو بلاؤں گا اور تیری پوشاک اسے پہناؤں گا اور تیرا کمر بند اسے باندھوں گا اور تیرا عہد اس کے ہاتھ میں دوں گا، اور وہ یروشلم کے باشندوں اور یہودا کے گھرانے کا باپ ہوگا۔ آج کی دوسری تلاوت میں مقدس پولس رسول خدا کی حکمت، اس کی دانائی کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسی کے نام کو جلال ہو۔ آج کی انجیل مقدس میں مقدس متی کے مطابق خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے پوچھتے ہیں کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو کوئی کہتے ہیں کہ الیاس ہے، کوئی کہتا ہے کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا زندہ ہو کر واپس آ گیا ہے، کوئی اور نبیوں کا نام لیتے ہیں۔ تو پھر خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں، لیکن تم کیا مجھے کہتے ہو؟ تو مقدس پطرس جو ہے وہ فوراً بولتا ہے کہ تو المسیح ہے، زندہ خدا کا بیٹا ہے۔ اور یسوع کہتے ہیں کہ یہ بات تجھے انسانی طور پر نہیں بلکہ روحانی طور پر، الوہی طور پر یہ بات تجھے بتائی گئی ہے، اور اب میں نے تجھے چن لیا ہے۔ تو شمعون بر-یونا، یعنی شمعون بر-یونا کا مطلب ہے پرٹیکولرلی کسی خاص بندے کو جب کہا جاتا ہے نا، شمعون جس کا باپ یونا ہے، تو اس کا مطلب ہے پرٹیکولر پرسن۔ تو شمعون کو، پطرس کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ وہ کیفا ہے، وہ چٹان ہے، اور اس چٹان پر خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ اپنی کلیسیا کی بنیاد رکھیں گے۔ یہ ہے بنیادیں، اور اس پر کلیسیا کی تعمیر کی جائے گی، اور آسمان اور زمین کے کنجیاں جو ہیں وہ پطرس کو دی جائیں گی، اور جو وہ یہاں کھولے گا وہ آسمان پر کھلا رہے گا، اور جو یہاں وہ بند کرے گا آسمان پر بند کیا جائے گا، جسے اور کوئی کھول یا بند نہیں کر سکے۔ یعنی یہ قوت، طاقت، اتھارٹی مقدس پطرس کو دی گئی ہے۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ان تینوں تلاوتوں سے آج کے دن ہمیں کیا درس، ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ پہلی بات ہے کہ ہم شبنا کی طرح زندگی کی آسائشوں، اس کی عیاشیوں، اس کی گہما گہمی، اس کے رنگینیوں کی طرف ڈوب نہ جائیں، بلکہ خدا کو یاد رکھیں۔ خداوند ہی
بڑا ہے، خداوند ہی جو ہے وہ ہماری خوشی ہے، خداوند ہی ہمارے لیے مقدم ہے۔ تو جس طرح سے شبنہ جو ہے وہ اپنی عیاشیوں میں چلے گیا، تو اب یہ بنیادیں بنائی جا رہی ہیں۔ کس بات کی بنیادیں؟ ہماری نجات کی بنیادیں۔ کیونکہ الیاکیم بن ہلقیہ یہ اس کے ذریعے سے اب داؤد کی جو نسل ہے وہ ہوگی، جس میں سے ہمارا نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح وہ آئیں گے، وہ انسان بن کر ہمارے درمیان میں آئیں گے۔ خدا کی حکمت جو ہے اسے ہم سمجھ نہیں سکتے، وہ بڑا دانش مند ہے، وہ ہے ہی ایک حکمت ہے، وہ ہی دانائی ہے۔ اس لیے ہم جب اس کا پاک کلام پڑھتے ہیں تو اسی کے نام کو جلال ہو، کیونکہ اسی دانائی سے ہم بھی اپنی پیاس بجھاتے ہیں۔ اور جو خدا کے کلام کی حکمت کو سمجھ جائے میرے عزیز بھائی اور بہنوں، وہ معاشرے میں ٹھوکریں نہیں کھاتا۔ کیونکہ حکمت جو ہے وہ ہمیشہ اس کی حفاظت کرے گی، اور وہ دانائی جو ہے وہ اس کے آگے آگے چلے گی اور اس کی رہنمائی کرے گی۔ آج کے انجیل مقدس میں خداوند یسوع مسیح نے پوچھا کہ میرے بارے میں کیا لوگ کہتے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ مختلف نبیوں کے نام لیے، لیکن جو پطرس ہے اس نے کمال دانائی کے ساتھ، کمال حکمت کے ساتھ یہ بات کی۔ تو یسوع نے کہا کہ یہ تجھے اوپر سے ملی ہے، یہ جو بات جو تو سمجھ گیا ہے کہ میں المسیح ہوں، زندہ خدا کا بیٹا، تو یہ بات تجھے اوپر سے ملی ہے، اور اس لیے میں تجھ پر اپنی کلیسیا بناؤں گا۔ تو اور ساتھ میں یہ اتھارٹی بھی دی ہے کہ جو کچھ تو زمین پر کھولے گا آسمان پر کھلا رہے گا، اور جو کچھ تو آسمان پر جو کچھ تو یہاں پر بند کرے گا وہ آسمان پر بند ہوگا۔ تو اس طرح سے میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خدا کا شکر ہے، آپ اپنی زندگی میں سدا خدا کا شکر کریں، کیونکہ جو کلیسیا پطرس پر یعنی رسولوں کی بنیادوں پر رکھی گئی ہے، اس میں ہم بھی شریک ہیں، اسی کلیسیا میں شریک ہے جو خداوند یسوع مسیح نے خود تعمیر کی ہے، چٹان پر تعمیر کی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو کلیسیا ہے یہ ہیومن اینڈ ڈیوائن، یعنی یہ انسانی بھی ہے، روحانی بھی ہے۔ تو اس میں ہم سب اس میں شامل ہیں، ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ خدا کی کیسی حکمت ہے کہ یہ خدا ہے جس نے ہمیں چن لیا ہے، یہ ہم نے نہیں چنا بلکہ یہ خدا نے ہمیں چن لیا۔ اس وجہ سے دنیا میں تو بہت ساری خلقت ہے، لیکن آپ خدا کا چناؤ ہیں، آپ کو خداوند نے اپنا ہونے کے لیے چن لیا ہے۔ ہم کلیسیا، پاک ماں کلیسیا میں رہتے ہیں، اور یہی کلیسیا جو ہماری ماں بھی ہے، جو ہماری ماں ہے، وہ ہماری زندگی کی ابتدا سے لے کر زندگی کے اختتام تک وہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور صرف یہ نہیں، ہماری زندگی کا کبھی اختتام ہو نہیں سکتا۔ کیونکہ جب ہم بپتسمہ پاتے ہیں تو ہمیشہ کی زندگی کے دروازے ہمارے لیے کھل جاتے ہیں۔ لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو پاک ماں کلیسیا جو ہماری حفاظت کرتی ہے، وہ ہمارے لیے آسمان کے دروازے کھول دیتی ہے۔ یعنی خداوند یسوع مسیح نے خود کہا کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا، اور اس کے بعد ساکرامنٹوں کے ذریعے سے ہماری زندگی کے تمام جو سٹیجز ہیں، بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا اور دکھ تکلیف یا مشکلات یا موت، اس میں وہ ہمارے ساتھ ہے۔ بپتسمہ کے ذریعے سے ہمارے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، پھر ہم اعتراف کا ساکرمنٹ کرتے ہیں، اور پطرس کو، کاہنوں کو یہ قوت دی گئی ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کے کو ریپریزنٹ کریں، اور اعتراف کی کرسی پر وہ جو گناہ معاف کرتے ہیں وہ آسمان پر بھی معاف کیے جاتے ہیں۔ میں جب اس بات پر غور کرتا ہوں تو میں خدا کا لاکھ کروڑ شکر کرتا ہوں کہ جب بھی ہم پاک ماس میں حصہ لیتے ہیں تو پاک ماس کا جو آغاز ہے وہ ہوتا ہی ہے ہمارے گناہوں کی معافی سے کہ میں گناہ گار ہوں، اور پھر ہم پوچھتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں اپنے ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہیں چرچ میں کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں۔ ہم مقدسہ مریم کی سفارش مانگتے ہیں، ہم فرشتوں اور مقدسوں کی سفارش مانگتے ہیں کہ خدا ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیشہ کی زندگی عطا فرمائے۔ تو
ہر دفعہ جب ہم پاک یوکرس میں حصہ لیتے ہیں تو ہماری روح کے سارے جو داغ ہیں وہ سارے مٹ جاتے ہیں اور ہم خداوند یسوع مسیح ہی کو اپنے لینے کے لیے خدا کا پاک صندوق بن جاتے ہیں، جس میں پاک شراکت کے ذریعے خداوند یسوع مسیح ہم میں بسیرا کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ کتنی ہی خوشی کی بات ہے کہ پترس جو چٹان ہے اس پر خدا نے کلیسیا بنائی ہے، اور اس کلیسیا کے ہم بھی ممبر ہیں، ہم بھی اس میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ تو اس لیے سدا خوش رہیے، خدا کا شکر ادا کرتے رہیے کہ خدا نے ہمیں چن لیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے رسولوں کو بتایا کہ ابھی یہ بات مت بتانا کہ میں المسیح ہوں، یعنی میں نجات دہندہ ہوں، اس لیے تاکہ وہ اس وقت تک خاموش رہیں جب تک کہ خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھ کر آسمان پر جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ رسول جو ہیں یہ دنیا کے ہر طرف جائیں گے اور جا کر خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں گے۔ تو ہم جو خداوند یسوع مسیح کی کلیسیا کے ہیں، ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اپنے بچوں کو، اپنے خاندان کو گرجا میں لے کر جایا کریں، جہاں پر ہم سب خاندان کی صورت میں خدا کی حمد و تمجید کرتے ہیں اور اپنی شکر گزاریاں ادا کرتے ہیں۔ خداوند آپ سب کو جو کیتھولک مسیحی ہیں، جو مسیحی گھرانے سے جو خدا کا چناؤ ہے، آپ سب کو خدا بڑی برکت دے۔ آپ چنے ہوئے ہیں، خدا آپ کو پیار کرتا ہے۔ آئیے ہم اپنی شکر گزاری کو بڑھائیں، کیونکہ وہ بڑا ہی رحمان اور رحیم ہے۔ آمین۔